الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھوں کروڑوں انگت درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر. معزز سامعین اکرام، آیت کردہ تلاوت میں اللہ رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، اور ہم ضرور بے شک آزمائیں گے سارے لوگوں کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ان پر کبھی بھوک کا عذاب آئے گا، پریشانی مصیبت آئے گی، کبھی ان کے اوپر خوف منڈلا رہا ہوگا اور یہ خوف کے مارے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے کہ خوف اتنا شدید ہوگا. اور کبھی ہم آپ لوگوں کو ایسے آزمائیں گے کہ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اور آپ کے رزق میں کمی کر کے آزمایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو اس بات سے خبردار کرنا یا اس بات کی خبر دینا در حقیقت اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی بھی قوم کو، کہیں بھی کسی بھی طرح رہنے والے لوگوں کو بغیر بتائے، بغیر آگاہ کیے انہیں کسی پریشانی یا مصیبت میں نہیں ڈالا. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ نہیں ہے کہ صرف بتایا ہو قرآن میں کہ لوگوں پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگوں پر عذاب آئیں گے، اور اس کا حل نہ بتلایا ہو یا اس سے بچنے کے طریقے نہ بتلائے ہو. نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دیجیے کنہیں؟ صبر کرنے والوں کو. اور پھر ان صبر کرنے والوں کی آگے اللہ رب العزت نے صفات بیان کی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون،
کہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو آن پہنچے تو وہ اس کے اوپر واویلا نہیں کرتے، بلکہ ان کی زبان کیا کہتی ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی مشیت کے بغیر نہیں، کوئی بھی پریشانی اس کے علم کے بغیر نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر کوئی پریشانی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ان کی زبان اس بات کا اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اللہ کی طرف، اور جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ موجودہ صورتحال میری آپ سب کی من حیث القوم، ہم پورے لوگوں کی ہے، پورے مسلمانوں کی 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ ہم فلسطین کے غم رو رہے ہیں، کہیں مدد کرنے کا واویلا، کہیں کیا، اور اس وقت دل دہل جاتا ہے کہ جب ان خیموں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ یہ غزہ کے خیمے ہیں، لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو یہ غزہ کے خیمے نہیں بلکہ یہ پاکستان میں لگائے گئے خیمے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم اپنے دشمن کو آدھے منٹ کے اندر اندر ختم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بچے، جس کی مائیں، جس کی بہنیں، جس کے لوگ بے یار و مددگار ایک لمحے میں 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ کا وہ عذاب کہ جو میلوں دور نظر آنے والا تھا، آیا لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کے جان کو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کو لے کر چلا گیا اور صفحہ ہستی سے ایسے مٹا کے رکھ دیا جیسے یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر یہی خیمے بتلائے جاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اتراتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم سپر پاور، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے مختلف مقامات پہ لوگوں کو خبردار کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں نے بات نہیں مانی، حتیٰ کہ آپ کیا اور آپ کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے اور آپ نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنانی ہے اور اللہ آپ کو بچانے والا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام نے اس چیز سے بھی لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ میرا رب اپنی بات نہ ماننے والوں کو خبردار کر رہا ہے، لیکن اگر تم بات نہیں مانو گے تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور اسی نبی کا اپنا بیٹا جو یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اگر پانی وہ آئے گا تو مجھے پہاڑ بچا لے گا، یا مجھے تیراکی آتی ہے، مجھے کوئی چیز ڈبا نہیں سکتی، ہم یہ طاقت رکھتے ہیں، ہم وہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا جب عذاب آ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی طاقت برقرار نہیں رہ سکتی۔ پھر یہ عذاب کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی چیخ کی صورت میں، کبھی بھوک کی صورت میں، کبھی قحط سالی کی صورت میں، کبھی انسان کو ڈبو کر، کبھی اسی زمین میں دھنسا کر کہ جس زمین کے اوپر انسان اتراتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، اسی لیے فرمایا فخسفنا کہ ہم نے لوگوں کو دھنسا دیا زمین میں ان کے گھروں کے ساتھ۔ اور پھر سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں، 12 بار پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ کر فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ایسے غرق کر کے رکھ دیں، ڈبو کے مار دیں کہ انہیں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ یہ تو ہماری رحمت ہے کہ جو انہیں بچائے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ اس کے غضب کو جو سبقت لے جا کر اس کو روکے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہی چیز تھی کہ جو کفار قریش کو بھی ڈرایا گیا جس چیز سے کہ اگر تم لوگ بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی
اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی مال میں، جان میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اس کا مقصد کیا؟ کہ وہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی طرف واپس بلانا چاہتے ہیں کہ آؤ صبر کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اور انہیں اپنا بندہ بتایا کہ وہ اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو کس طرح اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح اس کو فیس کرتے ہیں، کس طرح اس مصیبت اور پریشانی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ عذاب آتے کیوں ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت کو کیا ہمیں عذاب دے کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے؟ کیا اس علاقے والے کو رزق ملنا بند ہو جاتا ہے جو عذاب دیا جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے جو کم ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، کہ لوگوں تم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، کہ لوگوں کو پریشانی میں، مصیبت میں، کسی چھوٹے عذاب میں ڈال کر اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی سزا دینے کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ معیار رکھ دیا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں گی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے، بادل پھٹ گیا ہے، بات ختم۔ وہ اللہ کے بندو، تم نے کیا وہ چیز نہیں دیکھی کہ اس سے پہلی امتوں نے بادل دیکھ کے سمجھا کہ بارش برسائیں گے، لیکن بادل آئے، صفا ہستی سے اس قوم کو مٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر اس میں جو پریشانی، جو عذاب ہے، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس میں جو خیر ہے اس کا سوال کیا کرتے تھے۔ کیا ہم میں یہ تعلیمات موجود ہیں؟ کیا ہم اس بات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ ہم موسم سہانا ہے، نافرمانیاں کرتے ہوئے گھروں سے نکل جائیں گے، اور اللہ رب العزت کو جو ہلکی سی رحمت آنے کی امید بھی تھی وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارا برا حال کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موسمی تبدیلی، اس میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ایسے نہیں آ جاتی، یہ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے لاحق کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بلکہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے اس ہاتھ سے غلط کام کیا اور اس ہاتھ سے غلط کام کرنے لگے تھے کہ اللہ نے تمہیں عذاب دے دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے تمہیں معاف کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر رحمت للعالمین، جن کی دعائیں امتی امتی سے شروع ہو کر امتی امتی پر ختم ہوتی ہیں، کہ وہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے امت کے لیے دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ جب دیکھا، جب پڑھا، جب جانا، جب وہ بستیاں دیکھی جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹانا، میری امت کو ایک ہی بار سارے کا سارا عذاب نہ آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ڈرایا کہ نہیں ڈرایا کہ یہ گناہ مت کرو، اگر یہ گناہ کرو گے تم پر ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی کہ جو تم سے پہلوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی، بھوک کا عذاب آئے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے، فقر فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی آسائش، کوئی آسودگی فراوانی میں حاصل ہے تو ہماری وہ اپنی کمائی ہے، وہ ہمارا جو حصہ ہے وہ ہم اس کو جو ہے نا ہماری ایفرٹ سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا جو ہے وہ ایک قسم کا حصہ سمجھتے ہیں جو ہمیں ملنا ضروری تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اگر کوئی نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ اسی لیے عذاب کو روکنے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ کی طرف سے ہونے پر اس کا ایمان، اس کو اللہ کی طرف پھیرنے کا ایمان کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہی ہے، اور پھر اس
ادا کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ عذاب الہی کو روکتا ہے۔ کیسے؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں تم پر شکر کرنے کی وجہ سے جو نعمتیں دی ہیں اور دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور ملیں گی وہ نعمتیں۔ لیکن اگر تم شکر نہیں کرو گے، کھانے کے بعد، نعمت اور فراوانی کے بعد اللہ کی طرف اس کو ہونے کا یقین نہیں کرو گے کہ اللہ نے یہ نعمت دی، اور ناشکری کرو گے کہ یہ تو ہمارا حصہ تھا، اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کو اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی کھلے علاقے میں ہو تمہیں کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی، تم مضبوط کسی گھر میں رہ رہے ہو تمہیں کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک شخص کہہ رہا تھا شکر ہے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہاڑ نہیں ہے، جہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، ہم نے سولر لگایا ہے بجلی نہیں جا سکتی، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم محفوظ ہیں۔ قرآن کھول کے دیکھو، پہلی امتوں کو اللہ نے طاقت دی، انہوں نے پہاڑ کو کھود کے اس کے اندر گھر بنا لیے تاکہ ہمارے گھر اونچے ہوں، سیلاب نہ آئے، آندھی نہ آئے، ہمیں ہلاک نہ کرے، پتھر ہم پہ نہ برسے۔ اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیج دیا۔ روک سکتے تھے چیخ کا عذاب؟ نہیں روک سکے چیخ کا عذاب۔ چیخ ایسی شدید کہ جس نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا ان کے اپنے گھروں کے اندر۔ ایسی بدتر موت کیا ہو سکتی ہے، بدترین عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جسے انسان اپنی حفاظت کے لیے بنائے اور اسی گھر میں اس کی موت ہو جائے۔ انسان اتراتا ہے اپنی طاقت پہ، انسان اتراتا ہے اپنے کرتوتوں پر، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ایک اہم سبب بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو روک سکتے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا۔ کہ جس طرح پہلے بتلایا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے اور پھر ہم پر ایسے عذاب بھیجتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رحمت للعالمین نبی کے امتی ہیں، ہم پہ عذاب تو پہلی امتوں پہ آنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے، بتلائیے کہ اگر یہ آپ کی مخالفت کریں گے ان پر فتنے، آزمائش، پریشانیاں اور دردناک عذاب آئے گا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، آپ کے سامنے بولتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، کہ یہ امت کس وجہ سے، میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلت کا اور پستی کا شکار ہو کے رہ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور یہ بڑی بڑی نافرمانیاں نہیں ہیں، کبھی یہ چھوٹی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، عام سی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آج تو ہم کوئی فرق سمجھتے ہی نہیں ہے نا، چلتے پھرتے کبھی الٹے ہاتھ سے کھا لیا، فیشن بنا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے ریل بنا رہے ہوں گے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں گے، یا بچہ کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، اس کو روکیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نہ کھاؤ۔ اس نے کیا بہانہ بنایا، میں دائیں سے کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بہانہ بنایا، دائیں سے نہیں کھا سکتا اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاسْتَطَعْتَ، کہ اس کے بعد تو اس چیز کی استطاعت بھی نہیں رکھے گا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا سکے۔ اور بتلایا گیا کہ وہ مرتے دم تک صحابی دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لے کے جا سکا۔ اتنی چھوٹی سی نافرمانی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے آگے سے بہانہ بنایا، بات نہیں مانی اور بائیں ہاتھ سے کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو استطاعت نہیں رکھے گا کس چیز کی، دوبارہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی، اور فرمایا مرتے دم تک اس دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکے۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو امتی محمدی کہنے والے غور کریں،
صبح و شام ہر لمحہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ہم کہیں کہ ہم پر عذاب نہ آئے، ہم پر پریشانیاں نہ آئے، ہم پر مصیبتیں نہ آئیں۔ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتلا دیں جس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اصل امتی بناؤ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جاؤ، اور پھر تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکالے گا، صرف پریشانیوں سے نہیں بلکہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر دنیاوی سزاؤں کا موجب بننے والے جو اعمال ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے، کہ کئی ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی سزا یافتہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف قیامت کے دن ہوگا، سود دھڑلے سے کھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف قیامت کے دن ہوگا، والدین کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا عذاب پکڑ اللہ کی صرف قیامت کے دن ہوگی، دھڑلے سے دوسروں کا حق کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ عذاب صرف قیامت کے دن نہیں ہوگا، سزاؤں کے سلسلے کچھ رب نے اس دنیا میں بھی رکھے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو عذاب دے کر ایسے عبرت کا نشان بنایا ہے کہ ہم کہتے ہیں توبہ استغفر اللہ، دشمنوں کو بھی ایسی موت نہ آئے۔ لیکن موت کب ایسی نہیں آئے گی؟ جب ہم اس طرح کے کاموں سے بچائیں گے اپنے آپ کو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ ہمیں طاقت کا گھمنڈ ہے، ہم بندوق کے زور پہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ غریب بندہ پریشانی میں آ کر کسی کی شکایت لگائیں، امیر ڈاکو بندوق والا طاقت والا پکڑے گا، اغوا کرے گا، اٹھائے گا، تشدد کرے گا کہ تو میرے خلاف بولتا ہے، گھر میں لے جا کر ماریں گے، ویڈیو بنائیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، سمجھیں گے ہم نے اس کی عزت اچھال دی۔ کل قیامت کے دن کے منظر سے تو نہیں ڈرتے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کے سامنے ہمیں لا کر اگر کھڑا کر دے کہ بتاؤ دنیا میں تو نے میرے بندے کی عزت اچھالی تھی، ویڈیو بنا کے ڈالی تھی، فلاں تو تمہیں عیب کا پتہ چلا، کسی کے زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لو تو تب بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کا اسلام کہتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں فلاں زانی، فلاں شرابی، فلاں بدکاری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اور ہم بڑے دردراتے پھرتے ہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنے والے، یہ برائی کو پھیلانے والے ہو تم، کہ ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں برائی کو پھیلا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو معاشرے میں برائی فحاشی کو عام کرتا ہے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بلا کر انصاف بندے کے درمیان میں کرے گا، کیا جواب دو گے؟ وہ قیامت کا معاملہ تو دور، اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکو گے؟ کوئی ہے طریقہ؟ کوئی ہے ایسی سپر پاور ہے، کوئی طاقت جو تمہیں بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتی، نہ مجھے نہ کسی اور کو۔ کب بچنے کے اسباب صرف یہی ہیں کہ جو رب عذاب دینے پر بھی قادر ہے، عذاب کو روکنے پر بھی قادر ہے، کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کے بندو یہ آسمان صرف ایک نہیں، سارے آسمان، السماوات، یہ زمین، اس کو اللہ رب العزت نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ جگہ سے ہلے نہیں۔ اگر یہ جگہ سے ہل جائے اللہ رب العزت اسے چھوڑ دے، اللہ کے علاوہ کوئی اسے قابو کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ممبر اپنی جگہ سے ہل جائے، یہ مسجد اپنی جگہ سے ہلنے لگے، ہمارے مضبوط ترین گھر اپنی جگہ سے ہلنے لگے، ہم سب باہر نکل آتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، کہ کوئی ہے جو کائنات کو سنبھال سکے اللہ کے علاوہ؟ نہیں۔ تو تم کیوں اس رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں میں اس رب کی نافرمانی کروں اور پھر اس کے عذاب کو دعوت دوں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے گناہوں سے معافی مانگنے کا وہ ذریعہ بتلایا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، کہ گناہوں سے معافی مانگنا وہ ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، انہیں یہ بتلا دو کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ لوگ
بچا لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم میں کمزوری ہے, ہم میں کوتاہی ہے, ہم اپنی زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی, آنکھوں سے وہ آنسو نہیں بہاتے کہ جو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے. ایک قطرہ یہاں سے بہاؤ, اللہ رب العزت تمہیں کتنے بارش کے ان قطروں سے جو عذاب بن کر آتے ہیں اس سے تمہیں محفوظ کر دے گا. یہ استغفار کرنا انسان کو بچا لیتا ہے. پھر نیک اعمال ہے کہ جو انسان کو بڑے بڑے عذابوں سے بچاتے ہیں. پھر نیک اعمال کو بطور وسیلہ بھی انسان پیش کر سکتا ہے, لیکن نیک اعمال ایسے ہوں کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں. وہ غار والی حدیث آپ لوگوں نے کتنی بار سنی ہے کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے وہ اعمال پیش کیے کہ جو صرف اور صرف انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں غار سے نکال دیا. اور پھر آپ میں جائزہ لے کے ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم چلتے چلتے کسی سیلاب میں پھنس جائیں, پتھر آئے ہمیں اپنے اوپر ڈھک لے, لوگ کرینے لگا کر بیٹھے ہیں کہ پتھروں سے ہم نیچے لوگوں کی لاشیں نکالیں گے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اے اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا جو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا, آج مجھے اس عذاب سے بچا لے. شاید میں غور کروں تو مجھے نہ ملے, آپ غور کریں تو آپ کو بھی نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ وہ کنیکشن, وہ کنیکٹیویٹی, وہ رابطہ جوڑا ہی نہیں ہے جو ہمارا ایسا رابطہ ہو کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف اس طرح مائل کر دے کہ ہم کوئی نیکی کریں وہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو, وہ دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے نہ ہو, وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. پھر ایسے اعمال اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو روک دیتا ہے بندوں سے. اور پھر یہ عذاب ان کو روکنے کا اہم ذریعہ اللہ کے غضب کو روکنے کا صدقہ خیرات کرنا ہے, اللہ کی راہ میں مال دینا ہے. کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا ایسی حالت میں آپ صدقہ کرو کہ آپ خود بھی مال کے ضرورت مند ہو, کنجوس ہو, آپ کو ڈر ہو کہ آپ مال دو گے غریب ہو جاؤ گے, آپ کو لالچ ہو مال جمع کرو گے امیر ہو جاؤ گے, اس حالت میں صدقہ کرو گے تو یہ بہترین صدقہ ہے. اور اللہ رب العزت صدقہ کرنے کی وجہ سے بلاؤں کو, پریشانیوں کو روکے گا. اور پھر سب سے بہترین عمل اللہ رب العزت کو ہر حال میں یاد رکھو. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عذاب پھیر دیتا ہے, لیکن فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کی دعائیں پریشانیوں کی حالت میں, مصیبتوں کی حالت میں, عذاب کی حالت میں قبول ہو, تو فرمایا کہ جب وہ خوشحال ہو, جب اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو, آسودگی کے حالات میں بھی, اچھے حالات میں بھی اللہ کو مت بھولو, اللہ کو اچھے حالات میں بھی یاد رکھو. اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں میں یاد رکھے گا, تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے کہ وہ تعلیمات ہمیں کیا سکھلاتی ہیں. وہ تعلیمات ہمیں یہ سکھلاتی ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس کو روکنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے, آپ نے اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کوئی جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پہ مزار بنا دو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے بندو, یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے رہا ہے کہ تم ان بیماریوں سے, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا عباس کہنے سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے, یا اللہ کہہ کر بچاؤ. ہم سے بہتر وہ تھے جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ دریا میں پھنس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اے اللہ اب تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. جب صحرا پہ پہنچ جاتے تھے پھر شرک کرنے لگ جاتے تھے. ان بندوں کو بھی جو بتوں کو پوجتے ہیں, ان بتوں کو جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کوئی بچانے والا نہیں, صرف اللہ کو پکارتے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں, اب توبہ, اب کی بار نہیں, اب نہیں کروں گا, اب تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا, تیری عبادت, تیرے لیے سارے جانور قربان, سارا مال تجھ پہ قربان. جب اللہ تعالیٰ صحراز پہ لے آتا ہے پھر نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم صحرا پہ آ کے یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ جو تمہیں سمندر سے بچا کر صحرا پہ لے کے آیا ہے وہ تمہیں صحرا میں عذاب نہیں دے سکتا؟ وہ صحرا میں بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہے. تو اس لیے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اپنے عقیدے, اپنی سوچ کو مضبوط کرو, اپنی طاقت ایمان کی
مضبوط گھر بنا دینا، مضبوط سپر پاور بن جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ تم ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ مضبوط ایمان دلیل ہے اس چیز کی کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ پکا پختہ ایمان رکھ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اور پھر جتنے بھی عظیم تر بن جاؤ، اپنے بھائیوں کو کبھی مت بھولو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اہل مضر آئے، مضر قبیلے کے لوگ، ان کی ایسی حالت جسم پہ کپڑا نہیں، چہروں سے بھوک نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے، گھر گئے، واپس آئے، بلال کو بلایا، کہا اذان دو۔ بلال نے اذان دی، نماز پڑھائی، لوگوں کو کھڑے ہو کر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ آیت پڑھی کہ لوگوں ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو۔ اگلی آیت پڑھی کہ اللہ کی راہ میں، اس راہ میں تمہیں دو کہ جو کل تمہارے لیے کام آئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ کوئی گیا اپنے گھر سے مال لے کر آیا، کپڑے لے کر آیا، کھانے کی پینے کی چیزیں لے کر آیا، جس کو جو ملا لے کر آیا اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے پریشانی کے عالم میں تھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے سونے کا پانی ڈالا گیا ہو، جیسے چاندی سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس بات سے کہ لوگوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے، پریشانی میں اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو اکیلا مت چھوڑو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اسے پریشانی میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، یہ مت کہے کہ ان لوگوں نے دریا کنارے گھر کیوں بنائے تھے، یہ مت کہے کہ ان لوگوں نے بارشوں سے پہلے اپنے گھر کیوں چھوڑے تھے۔ نہیں، اگر کسی پر پریشانی آ گئی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے جتنی ہماری طاقت ہے ہم ان کی اتنی مدد کریں۔ مدد نہیں کر سکتے انہیں دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو انسان اس دنیا میں اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تب اللہ تعالیٰ اس کی، اس انسان کی مدد کریں گے کہ اس نے میرے بندوں کی مدد کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنے والا بنائے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت پر شکر کرنے والا بنائے، ان اعمال سے بچائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ان چھوٹے چھوٹے عذاب کے آنے پر جو اللہ کی طرف لوٹنے کا اصل مقصد ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنائے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کسی بھی حال میں ہو خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔